ایوب نے سلطان عادل کا یہ حکم بیٹے تک پہنچا دیا تھا، مگر صلاح الدین فی الوقت اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اپنے خلیفہ کی معزولی کی خبر سن کر مصری امراء اس کے خلاف نہ ہو جائیں۔ ابھی یہ ذہنی کشمکش جاری تھی کہ صلیبیوں کی طرف سے ایک اور خوفناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ فرار ہو جانے والے سوڈانی حبشیوں نے یروشلم پہنچ کر اموری کے دربار میں دل روز فریاد کی کہ صلاح الدین نے سرزمین مصر سے حبشیوں کی نسل کا نام و نشان تک مٹا ڈالا ہے اور خلیفہ عادل کو قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ یہ اطلاع شاہ اموری کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ مصر پر صلاح الدین کے قبضے کا ایک ہی مطلب تھا کہ یہ علاقہ بالواسطہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے تصرف میں آ گیا ہے۔ مصر کی جغرافیائی حیثیت یہ تھی کہ یہاں سے براہ راست یروشلم پر حملہ کیا جا سکتا تھا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کا ایک ہی مقصد حیات تھا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوں اور منبر پر کھڑے ہو کر اہل ایمان سے خطاب کریں۔ اگرچہ سلطان عادل کی منزل ابھی دور تھی، مگر ان کی جذباتی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ سلطان عادل نے 10 سال پہلے ہی ایک خوبصورت منبر بنوا کر ایک مخصوص کمرے میں رکھ دیا تھا۔ عام طور پر وہ کمرہ بند رہتا تھا۔ کبھی کبھی سلطان نور الدین محمود زنگی اس کمرے کو کھول کر اپنے ہاتھ سے منبر کی صفائی کرتے اور پھر بڑے دردناک لہجے میں دعا کرتے: اے باری تعالیٰ، اپنے کمزور اور گناہ گار بندے نور الدین کی یہ آرزو پوری کر کہ وہ فاتحانہ حیثیت سے یروشلم میں داخل ہو اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرے، جہاں سے میرے آقا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا تھا، اور مجھے یہ توفیق بھی عطا فرما کہ مسجد اقصیٰ کے بعد میں مسجد عمر میں نماز ادا کروں۔ واضح رہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر بیت المقدس فتح کیا تھا۔ بعد میں اہل ایمان نے نشان کے طور پر مسجد عمر کی تعمیر کی تھی۔ شاہ یروشلم نے سیاسی بساط الٹتے دیکھ کر فوری طور پر قسطنطنیہ کے شہنشاہ مینوئل اور سسلی کے عیسائی حکمرانوں کے درباروں میں اپنے برق رفتار قاصد بھیجے۔ دونوں صلیبی بادشاہوں کے نام ایک ہی مضمون کے خط روانہ کیے گئے تھے: آج یروشلم کی وہی حیثیت ہے جو چکی کے باٹوں میں پھنسے ہوئے گندم کے دانوں کی ہوتی ہے۔ اگر چکی چلانے والے ہاتھوں کو روکا نہیں گیا تو عیسائی سلطنت پس کر رہ جائے گی۔ میں تم سے یسوع مسیح کے نام پر درخواست کرتا ہوں کہ بے دریغ میری مدد کرو۔ اب سلطان نور الدین محمود زنگی کے حملوں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری فوجیں یروشلم سے نکل کر دمیاط پر قبضہ کر لیں۔ دمیاط مصر کا ساحلی شہر تھا اور شاہ اموری یروشلم کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ دمیاط پر قابض ہو کر صلاح الدین کو مستقل تنگ کرتا رہے، یہاں تک کہ صلاح الدین مصر سے نکل جائے اور شاور کے دور وزارت کی طرح خلیفہ عادل سے فوجی معاہدہ کر لے، تاکہ یروشلم سلطان نور الدین زنگی کے امکانی حملوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ قسطنطنیہ اور سسلی کے عیسائی حکمرانوں نے شاہ یروشلم کی درخواست پر بلا تاخیر عمل کیا۔ صلیبی فوج کی مدد کے لیے اپنے بحری بیڑے دمیاط کی طرف روانہ کر دیے۔ شاہ یروشلم کا خیال تھا کہ صلاح الدین نوجوان اور نا تجربہ کار ہونے کے باعث جنگی چالوں سے باخبر نہیں ہوگا، اس لیے صلیبی فوج آسانی کے ساتھ دمیاط پر قبضہ کر لے گی۔ مگر شاہ یروشلم اس وقت حیران رہ گیا جب دمیاط کے دفاعی انتظامات مکمل تھے اور صلیبی لشکر جنگ کے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صلاح الدین کا جاسوسی نظام انتہائی فعال تھا۔ جیسے ہی عیسائی لشکر یروشلم سے روانہ ہوا، صلاح الدین کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ صلیبیوں کے ارادے غیر ہیں۔ صلاح الدین نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنی فوج اور اسلحہ دمیاط کے قلعے میں پہنچا دیے۔
اور 2-3 فوجی دستے صلیبی لشکر کا سامان رسد بند کرنے کے لیے پر مامور کر دیے اور خود قاہرہ میں مقیم رہا۔ ان انتظامات کے ساتھ صلاح الدین نے ایک برق رفتار قاصد کو خط دے کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں روانہ کیا۔ خط میں صلاح الدین نے تحریر کیا تھا: سلطان عادل، میں اس وقت شدید کشمکش میں مبتلا ہوں۔ اگر قاہرہ چھوڑ کر صلیبی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے دمیاط کی طرف جاتا ہوں تو مجھے خدشہ ہے کہ خلیفہ عادت کے اشارے پر مصری امراء کہیں کوئی فتنہ کھڑا نہ کر دیں، اور اس امکانی بغاوت کو روکنے کے لیے قاہرہ میں ٹھہرتا ہوں تو دمیاط صلیبیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ میرے لیے دعا کیجیے کہ حق تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ صلاح الدین کا خط پڑھ کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ پھر بڑے جذباتی لہجے میں کہا: تم تو میری آخری امید ہو، حق اعلیٰ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین محمود زنگی نے منتخب جانبازوں کا ایک لشکر دمیاط کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے کچھ دن بعد دوسرا لشکر، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ سلطان عادل نے یہ طریقہ کار اس لیے بنایا تھا کہ صلاح الدین کو تازہ دم فوجیوں کی کمک مسلسل ملتی رہے، جس سے صلیبی لشکروں بعد مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو جائے۔ دوسری طرف صلاح الدین نے اپنے فوجیوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہیں اور باہر نکل کر ہرگز مقابلہ نہ کریں۔ دمیاط کی طرف لشکر بھیجنے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھرپور حملہ کر کے انہیں تخت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ خبریں شاہ یروشلم تک پہنچی تو اسے شدید پریشانی لاحق ہوئی، پھر بھی وہ جمع رہا۔ اس وقت تک دمیاط کے محاصرے کو 43 دن ہو چکے تھے۔ شاہ یروشلم کو یقین تھا کہ چند دن میں صلاح الدین فوج تنگ آ کر قلعے کا دروازہ کھول دے گی۔ اس دوران شاہ یروشلم اپنی منجنیقوں سے قلعے کی فضیلوں پر سنگ باری کر رہا تھا۔ کئی دیواروں میں شگاف بھی پڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شگاف گہرے ہوتے اور صلیبی لشکر قلعے میں داخل ہوتا، یک آندھی اور طوفان کی طرح سلطان نور الدین محمود زنگی کے بھیجے ہوئے لشکر آنا شروع ہو گئے۔ سلطان عادل نے خاص طور پر ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی بھیجا تھا۔ ان تیر اندازوں نے لفت یعنی کہ تیل کی پچکاریوں سے صلیبیوں کی ساری منجنیقیں جلا ڈالی اور عیسائی فوج کے ایک حصے کو بیکار کر دیا۔ اس دوران صلاح الدین شدید اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ دن بھر اپنے فوجی دستے کے ساتھ قاہرہ کی سرحدوں سے نکل کر گشت کرتا رہتا اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے قصر خلافت لوٹ آتا۔ اس کے بعد وہ ساری رات جاگ کر اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو رہتا اور اس قدر روتا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ وہ بس ایک ہی دعا مانگتا: اے علیم و خبیر، تو خوب جانتا ہے میں تاج و تخت کا خواہاں نہیں، میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ پرچم اسلام ہر حال میں بلند رہے۔ اگر میرے ہاتھ اس پرچم کو اٹھانے کے قابل نہیں تو پھر کسی دوسرے علم بردار کو بھیج دے اور اپنے نام لیویوں کو غلبہ عطا فرما۔ شاہ یروشلم کو ناکام و نامراد واپس جانا ہی تھا، مگر اللہ نے صلاح الدین کی دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا کی کہ آفت اسمان نے صلیبی لشکر کو گھیر لیا۔ پہلے موسلادھار دار بارش ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی، یہاں تک کہ صلیبیوں کی لشکرگاہ پانی میں ڈوب گئی۔ ان کے گھوڑے، ہتھیار اور سامان رسد اس سیلاب میں بہنے لگے۔ ابھی شاہ یروشلم اور اس کے سپاہی سنبھلنے ہی نہیں پائے تھے کہ یکایک خوفناک آندھی چلنے لگی۔ وہاں کے جکڑ اس قدر طوفانی کہ عیسائی فوج کے خیمے اکھڑ گئے۔ قسطنطنیہ اور سسلی کے بحری بیڑے تباہ ہو گئے۔ بے شمار فوجی اپنی ہلاکت خیز انجام کو پہنچے۔ جب شاہ یروشلم واپس جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لرزہ خیز اور عبرت ناک منظر تھا۔ عیسائی فوج جو صلیب کی قسمیں کھا کر دمیاط کو فتح کرنے آئے تھی، ان کی بے گور و کفن لاشیں پانی پر تیر رہی تھی اور مردہ خور پرندوں کے گول اس طرف بڑھ رہے تھے۔
عیسائیوں کی اس شکست پر سلطان نور الدین محمود زنگی نے صلاح الدین کو مبارکباد کے ساتھ قیمتی تحائف بھی بھیجے اور اس کے ساتھ ہی اصرار کیا کہ فوری طور پر عباسی خلیفہ کا خطبہ جاری کیا جائے۔ نجم الدین ایوب بھی بار بار بیٹے پر زور دے رہا تھا کہ بلا تاخیر سلطان عادل کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ صلاح الدین اس سلسلے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ خلیفہ عادل کو یکسر معزول کرنے سے کہیں مصری امرا برہم نہ ہو جائے اور مقامی باشندوں کے دل میں یہ بات جکڑ نہ پائے کہ ہم نے اسلام کے نام پر مصریوں کے حقوق غصب کر لیے اور ان کی مملکت کو شام کا غلام بنا دیا۔ اسی ذہنی کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لیے صلاح الدین نے اپنے امراء کا اجلاس طلب کر لیا اور انہیں سلطان نور الدین محمود زنگی کی خواہش سے باخبر کیا۔ بعض امراء نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، سلطان عادل کے ہر حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اگر سلطان بر وقت اپنی فوج نہ بھیجتے تو دمیاک پر صلیبیوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا اور پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کس انجام سے دوچار ہوتے۔ کچھ امراء نے صلاح الدین کی تائید کی کہ اس طرح فتنہ فساد کا خطرہ ہے۔ آخر ایک شخص امیر العالم اپنی جگہ کھڑا ہوا اور صلاح الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ تمام لوگوں نے امیر العالم کی طرف حیرت سے دیکھا۔ قاہرہ کی جامع مسجد میں تمام امراء نماز جمعہ کے لیے موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ خطیب اپنا خطبہ شروع کرتا، امیر العالم نمازیوں کی اگلی صف سے تیزی کے ساتھ اٹھا اور منبر پر چڑھ گیا۔ پھر اس نے بڑے پرسوز لہجے میں حمد و نعت پڑھی۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ کی دراز عمری اور بلند اقبالی کے لیے انتہائی مؤثر دعا کی۔ تمام لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ صلاح الدین بار بار نمازیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی کے چہرے پر ناگوار رد عمل کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ پہلا مرحلہ سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو صلاح الدین نے سرکاری طور پر یہ حکم جاری کر دیا، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ تمام ریاستیں ایک ہی خلیفہ کے زیر اثر ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے دل اور تلوار امیر المومنین خلیفہ بغداد کے ساتھ ہیں۔ دوسرے جمعے کو مصر کی تمام مسجدوں میں عباسی خلیفہ کا خطبہ زور و شور کے ساتھ پڑھا گیا اور پوری مملکت میں ایک بھی صدائے احتجاج بلند نہیں ہوئی۔ 2 دن بعد اس خبر کے صدمے سے خلیفہ عادل کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس نے زہر کھا لیا تھا۔ حقیقت کچھ بھی ہو، 200 سال بعد مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ خلیفہ عادل کا خزانہ قیمتی جواہرات اور سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا۔ صلاح الدین نے ساری دولت اپنی فوج اور مصر کے غریب باشندوں میں تقسیم کر دی۔ اس کے اس عمل سے رعایا اتنی خوش ہوئی کہ جوش مسرت میں اپنے گھروں سے نکل آئی۔ ہزاروں لوگ قصر خلافت کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ صلاح الدین، اللہ ہمارے سروں پر تیرا سایہ تا دیر قائم رہے۔ گرد و نواح کا پورا علاقہ اسی شور سے گونج رہا تھا۔ اسی دن سے نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف صلاح الدین کے لقب سے مشہور ہوا اور پھر مصری عوام کا دیا ہوا یہ خطاب شرح دوام حاصل کر گیا۔ دن بعد صلاح الدین نے والد کی نسبت کو بھی اپنے نام کا حصہ بنا لیا۔ سرکاری احکام جاری کرنے کے لیے جو مہر بنوائی گئی اس پر صلاح الدین ایوبی کندہ تھا۔ جب صلاح الدین نے مصر پر مکمل اقتدار حاصل کر لیا تو اچانک اسے والدہ کی بیماری کی خبر ملی۔ چھوٹا بھائی ملک العادل یہ خبر لے کر آیا تھا، اس لیے اس نے غمزدہ لہجے میں بتایا، ام محترم کی بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ طبیبوں نے جواب دے دیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینے کی مہمان ہے۔ اکثر روتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ اے موت و حیات کے مالک، بس مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے یوسف کو دیکھ لوں اور پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ چھوٹے بھائی کی زبانی والدہ محترم کی یہ کیفیت سن کر صلاح الدین ایوبی زار و قطار رویا اور پھر ملک عادل سے شکایت آمیز لہجے میں بولا، ام محترم اس حال کو پہنچ گئی اور تم مجھے اب بتانے آئے
ملک عادل نے معذرت کرتے ہوئے کہا والدہ محترمہ نے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ کسی کو ان کی بیماری کی اطلاع نہ دی جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اور بابا محترم ایک خطرناک جنگی محاذ پر الجھے ہوئے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ پریشان کن خبر سن کر آپ لوگوں کی توجہ تقسیم ہو جائے۔ اب جب کہ حالات پر قابو پا چکے ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ محترم کی آخری خواہش آپ تک پہنچا دی جائے۔ صلاح الدین نے فوری طور پر اپنے والد نجم الدین ایوب اور بڑے بھائی شمس الدولہ تران شاہ سے مشورہ کیا۔ دونوں نے ایک ہی رائے دی، انسان کی موت کا مقرر ہے جو کسی بھی طرح نہیں ٹال سکتا۔ پہلے تو ہم سیاسی صورتحال کے پیش نظر مصر چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض محال چلے بھی جائیں تو تمہاری والدہ کو مرنے سے نہیں بچا سکتے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے والد اور بڑے بھائی کا جواب سن کر حیران رہ گیا۔ دونوں کے چہروں پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ پھر نجم الدین ایوب نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ملک عادل کو مخاطب کر کے کہا تم اپنی والدہ کو مصر لے آؤ، یہاں ان کا علاج بھی ہو جائے گا اور وہ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر مطمئن بھی ہو جائیں گے۔ طبیبوں کے مطابق والدہ محترمہ چند میل کا سفر طے کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ ملک عادل نے اداس لہجے میں کہا اور پھر شام سے مصر تو بہت ہی دور ہے۔ صلاح الدین نے باپ اور بھائی کی گفتگو سے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ شام جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دراصل وہ ان دونوں کو آزمانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور ماں سے کتنی محبت رکھتے ہیں، لیکن نجم الدین ایوب اور شمس الدولہ تران شاہ کے چہروں کے تاثرات نے ظاہر کر دیا تھا کہ وہ زبیدہ خانم کی عیادت کے مقابلے میں قیام مصر کو زیادہ ترجیح دے رہے تھے۔ آخر اس نے باپ اور بھائی پر اپنا فیصلہ ظاہر کر دیا۔ میں ہر حال میں والدہ محترمہ کی خواہش کا احترام کروں گا۔ اگر تمہارے پیچھے مصر میں کوئی بحران اٹھ کھڑا ہوا، نجم الدین ایوب نے بیٹے سے سوال کیا، مجھے یقین ہے کہ میری عدم موجودگی میں کوئی سیاسی بحران پیدا نہیں ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، میں سیر و تفریح کے لیے شام نہیں جا رہا ہوں، بلکہ مجھے اس محترم ہستی کا دیدار مقصود ہے جس کی دعاؤں سے مجھے یہ فتوحات میسر آئی ہیں۔ ابھی مصر کی سرحدوں پر سکون ہے اور ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ والدہ محترم مجھ سے ملے بغیر چلی گئیں تو یہ خلق زندگی بھر چین سے جینے نہیں دے گی۔ نجم الدین ایوب اور تران شاہ نے بہت سمجھایا مگر صلاح الدین ایوبی نے شام جانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ پھر اس نے اپنے معتبر سرداروں سرار عبداللہ کرشی، امیر عز الدین اور بہاؤدین کراکوش کو تنہائی میں بلایا اور تمام صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا، میں اپنی والدہ محترمہ کی عیادت کو جا رہا ہوں اور یہ امانت تمہارے سپرد کیے جا رہا ہوں۔ کیسی امانت؟ امیر عز الدین نے حیرت سے پوچھا۔ انتظام سلطنت۔ صلاح الدین ایوبی نے پرسوج لہجے میں کہا، بس ہمارے پاس اللہ کی یہی امانت ہے، آپ کے والد محترم یہاں موجود ہیں، پھر فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کثر خلافت کے منتظم اعلیٰ امیر بہاؤدین کراکوش نے کسی قدر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، انسان بہت سی کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ صلاح الدین نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، ہمارے نفس اتنے سرکش ہیں کہ حصول اقتدار کے لیے اپنے مذہب تک کو فروخت کر ڈالتے ہیں۔ میرے والد محترم اور بڑے بھائی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ اگر وہ دونوں اپنے اختیارات کے دائرے میں رہے تو تم بھی ان کا احترام کرنا، اور اگر ان کی نیتوں میں خلل پیدا ہو جائے تو انہیں ایک کمرے تک محدود کر دینا۔ اس روز امیر عز الدین، امیر بہاؤدین کراکوش اور سالار عبداللہ کرشی کو اندازہ ہوا کہ صلاح الدین ایوبی امور مملکت کے بارے میں کس قدر سخت اور بے غرض انسان ہے۔ تینوں نے ایک بار پھر قسم کھا کر وزیر اعظم مصر کو آخری سانس تک اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا۔ نجم الدین ایوب اور شمس الدولہ تران شاہ کو
اس خفیہ اجلاس کا پتہ بھی نہیں چلا اور صلاح الدین ایوبی اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو لے کر ایک فوجی دستے کے ساتھ شام روانہ ہو گیا۔ جب صلاح الدین والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے دل کو شدید تکلیف پہنچی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زبیدہ خانم سونگ کر کانٹا ہو گئی تھی، ان میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکے۔ میرے قریب آؤ یوسف، زبیدہ خانم کانپتی ہوئی آواز ابھری۔ صلاح الدین ایوبی اشکبار آنکھوں کے ساتھ جھکا، یہاں تک کہ اس نے ماں کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ زبیدہ خانم نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ بیٹے کے سر پر رکھ دیا۔ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں سے سرفراز کرے، تم نے ایک مجبور ماں کی پیاسی آنکھوں کو سیراب کیا۔ زبیدہ خانم کی آواز نکاہت کے سبب اتنی کمزور تھی کہ صلاح الدین کو سننے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ اب میں سکون سے مر سکوں گی، یہ کہتے کہتے زبیدہ خانم پر غشی طاری ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے شام کے بڑے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر سب نے مایوسی کا اظہار کیا۔ انہیں بظاہر کوئی بیماری نہیں، بس کمزوری ہے جو ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ نہ وہ کوئی ٹھوس اور طاقت بخش غذا کھا سکتی ہیں اور نہ ہضم ہوتی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ دودھ اور پانی بھی کہہ کے راستے نکل جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اسی کرب کے عالم میں اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک اذیت ناک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ قاضی ابن ارسطو نابینا ہو چکے تھے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے استاد گرامی کے سامنے اپنے ہمدردانہ جذبات کا اظہار کیا تو قاضی ابن ارسطو کے ہونٹوں پر ایک مرد مومن کی باوقار مسکراہٹ ابھر آئی، جس سے شکایت اور غم کی بجائے صبر و طمانینت کا اظہار ہو رہا تھا۔ میرے محبوب بیٹے، نور تو بس اس ذات واحد کا ہے جو ابد تک جاری رہے گا، باقی ہر شے کو ایک دن بے نور ہو جانا ہے۔ میں دنیا کا انتہائی خوش نصیب انسان ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی تمہیں مل گئی۔ قاضی ابن ارسطو کی کوئی اولاد نہیں تھی اور کچھ دن پہلے ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر اپنے مدرسے چلے آئے تھے۔ یہاں شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ان سے درس لینے آتی تھی اور اسی مصروفیت کے باعث قاضی صاحب کو نابینا ہوتے ہوئے بھی اپنی تنہائی اور محرومی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت عاجزانہ لہجے میں اپنے استاد گرامی سے درخواست کی، اگر آپ میرے ہمراہ مصر تشریف لے جائیں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ اس طرح میں آپ کی خدمت بھی کر سکوں گا اور دعاؤں کے حلقہ اثر میں بھی شامل رہوں گا۔ دعاؤں کے لیے قربت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قاضی ابن ارسطو کے ہونٹوں پر وہی دل آویز تبسم نمایا تھا۔ میرے نزدیک شام اور مصر میں اتنا فاصلہ ہے جتنا اس وقت میرے اور تمہارے درمیان۔ اگر خالق کائنات نے میری دعاؤں میں تاثر بخشی تو تم کہیں بھی رہو اس سے محروم نہیں رہو گے۔ تمہاری یہ خدمت کیا کم ہے کہ تم اپنے استاد کو یاد رکھتے ہو۔ بس میری آخری نصیحت یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرنا۔ میں تم سے راضی ہوں اور ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ جب صلاح الدین ایوبی کو اندازہ ہو گیا کہ قاضی ابن ارسطو کسی بھی طرح مصر جانے پر آمادہ نہیں ہوں گے تو اس نے اپنی والدہ محترمہ کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے ان کی صحت کے لیے قاضی ابن ارسطو سے دعا کی درخواست کی۔ زبیدہ خانم کی شدید علالت اور طبیبین خاص کی مایوسی کا ذکر سن کر قاضی ابن ارسطو کچھ دیر کے لیے اداس ہو گئے، پھر اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف مجھے اپنی حقیقت معلوم ہے، یہ تو بس اس کی شان کرم ہے کہ اس نے اہل شام کے سامنے میرا برم رکھا ہوا ہے۔ تم میری بیٹی شاریہ سے دعا کے لیے کہو، اللہ اس کی بہت سنتا ہے۔ شاریہ کا نام سن کر صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی۔ والدہ محترمہ کی بیماری کے سبب وہ اس لڑکی کو بھی فراموش کر بیٹھا تھا جس نے اس کی خاطر اپنی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔
صلاح الدین ایوبی استاد گرامی کے بارگاہ سے اٹھ کر اس حجرے کی طرف چلا جہاں شاریہ 10 سال سے گوشہ نشین تھی۔ حجرہ تو وہی تھا مگر یہاں کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی پر حیرت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حجرے کے دروازے پر بہت سی عورتیں جمع تھیں، ان میں سے کچھ اپنے ظاہری حلیے سے خوشحال نظر آ رہی تھی اور کچھ بدحال و غریب۔ صلاح الدین ایوبی خاموشی سے کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اسی وقت ایک عورت حجرے سے باہر آئی جو بظاہر مفلس و نادار تھی مگر اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے جاتے ہی دروازے پر کھڑی ہوئی ایک بوڑھی عورت نے دوسری خاتون کو جو قیمتی لباس میں ملبوس تھی مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم اندر آ جاؤ مگر بی بی کا زیادہ وقت برباد نہ کرنا، ابھی یہاں اور بھی ضرورت مند موجود ہے۔ بوڑھی عورت کے لہجے سے بے نیازی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ جب وہ مالدار خاتون اندر چلی گئی تو اچانک بوڑھی عورت کی نظر صلاح الدین ایوبی پر پڑی۔ اس نے تیز لہجے میں وزیر اعظم مصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کیا دیکھتے نہیں کہ یہاں پردہ دار خواتین موجود ہیں؟ بوڑھی عورت کے طرز مخاطب پر صلاح الدین ایوبی کو کچھ ندامت سی محسوس ہوئی۔ اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، مجھے اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ شاریہ بی بی سے جا کر کہو کہ یوسف آیا ہے، تم برابر کے حجرے میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرو۔ بوڑھی عورت کے لہجے میں وہی تیزی تھی۔ جب یہ تمام عورتیں چلی جائیں گی اور اگر بی بی مناسب سمجھے تو تمہیں بلا لیا جائے گا، ویسے وہ کسی مرد سے ملاقات نہیں کرتی۔ صلاح الدین ایوبی کو بوڑھی عورت کا یہ لہجہ کسی قدر ناگوار گزرا اور اس ناگواری کا بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ خادم شاریہ اور اس کے تعلق سے واقف نہیں تھی۔ تم مجھے جانتی نہیں اس لیے حجت کر رہی ہو، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اندر جا کر اپنی بی بی تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین کی آواز بلند ہو گئی تھی، اگر تم خلیفہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بوڑھی خادمہ کے لہجے سے بھی سختی جھلکنے لگی تھی۔ سب سے آخر میں آئے ہو اور سب سے پہلے جانا چاہتے ہو، بی بی کا یہی حکم ہے کہ بعد میں آنے والا بعد میں ہی حاضری کا مستحق ہوگا۔ صلاح الدین نے بہت غور سے بوڑھی خادمہ کی طرف دیکھا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل کر برابر کے حجرے میں چلا گیا۔ پھر اسے شاریہ سے ملاقات کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا۔ والدہ کی شدید بیماری اور مصر کی سیاسی صورتحال، صلاح الدین ایوبی اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ یک اسے حجرے کے دروازے پر انسانی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ صلاح الدین نے چونک کر دیکھا، اس کی نظروں کے سامنے سفید لباس میں ملبوس ایک کمزور سی عورت کھڑی تھی جس کے چہرے کی رنگت سفیدی مائل زرد تھی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ اس عورت کے پیچھے بوڑھی خادمہ کھڑی تھی۔ صلاح الدین ایوبی حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ شاریہ کو پہچاننے سے قاصر رہا تھا۔ یوسف شاریہ چہرے پر ناقابل بیان مسرت کا رنگ ابھر آیا تھا۔ اس عورت کی زبان سے اپنا نام سن کر صلاح الدین حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ تم ہو شاریہ؟ مجھے بہت دیر سے بتایا گیا کہ تم آئے ہو، شاریہ نے معذرت کے لہجے میں کہا، پھر اپنی بوڑھی خادمہ سے مخاطب ہو کر بولی، یہ میرے مہمان خاص ہیں، ان کی تواضع کا کچھ سامان کرو۔ بوڑھی عورت بھی شدید حیرت میں مبتلا تھی کہ آخر یہ کون مرد ہے جس کے استقبال کے لیے اس کی بیوی کو خود آنا پڑا۔ جب خادمہ چلی گئی تو شاریہ صلاح الدین کو لے کر حجرے میں آ گئی۔ میں نے تمہیں نہیں پہچانا شاریہ، صلاح الدین کے لہجے سے اداسی جھلک رہی تھی۔ نہ وہ رنگ نہ وہ دلکش خدوخال، چند روز میں سب کچھ بدل گیا۔ تم بھی تو بدل گئے یوسف۔ شاریہ بڑے حوصلے کے ساتھ مسکرائی، پورا مصر فتح کر ڈالا اور وزیر اعظم بن گئے۔ اپنی عظیم الشان کامیابیوں پر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ شاریہ کی ظاہری حالت دیکھ کر صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ رنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ میں اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث تم سے ملنے نہ آ سکا، اور سچ تو یہ ہے کہ اب بھی والدہ محترم کی
محترمہ کی شدید بیماری کی خبر سن کر یہاں آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی شاریہ کے چہرے پر اذیت و کرب کی پرچھائیاں لرزنے لگی۔ کیا بیماری ہے انہیں؟ شدت غم سے شاریہ کی آواز لرزنے لگی تھی۔ کوئی نہیں جانتا انہیں کیا بیماری ہے، مگر ہر طبیب یہی کہتا ہے کہ وہ قبر کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ شاریہ بھی زبیدہ خانم کو اپنی ماں کی طرح چاہتی تھی، مگر نجم الدین ایوب کی وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر بھی زبیدہ خانم اسے اکثر یاد کیا کرتی تھی۔ آج جب شاریہ نے صلاح الدین کی زبانی زبیدہ خانم کے بارے میں انتہائی مایوس کن خبر سنی تو وہ بے قرار ہو گئی اور شدید التجا کے لہجے میں صلاح الدین سے کہنے لگی، یوسف، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ایک بار اپنی ماں کو دیکھ لوں۔ شاریہ کی درخواست سن کر صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو خود تمہارے پاس آیا تھا کہ تم والدہ صاحبہ کی صحت کے لیے دعا کرو، اب دعا ہی ان کا علاج ہے۔ پھر شاریہ صلاح الدین کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ زبیدہ خانم پہچاننے میں نہیں آتی تھی اور خود شاریہ بھی اتنی بدل گئی تھی، زبیدہ خانم اسے پہچان نہ سکی۔ پھر جب صلاح الدین نے انہیں بتایا تو وہ شاریہ کو دیکھ کر رونے لگی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔